شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عثمان شیئر کر رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، شیخو پورہ میں اس کی شادی تھی، تو ہم لوگوں کو وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جانا تھا۔ میرا ایک اور دوست بھی تھا، اس نے بھی میرے ساتھ ہی جانا تھا۔ وہ ذرا کچھ لیٹ ہو گیا، تو ہم لوگوں نے مہندی کے فنکشن کے لیے نکلنا تھا لاہور سے شیخو پورہ۔ اس کو آتے آتے تقریباً 12 بج گئے، تو میں نے اسے یہ کہا کہ ہم تو آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مہندی کا فنکشن رات تک چلتا ہے تو ہم ابھی نکلتے ہیں۔ ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ کافی زیادہ تیار وغیرہ ہوئے تھے، جیسے شادی میں تیار ہو کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ نکلے لاہور سے شیخو پورہ کے لیے۔ وہاں پر جب لاہور ٹو شیخو پورہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک ایسا روڈ آتا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پر ایک چڑیل پھٹکتی ہے۔ جب بھی کوئی مڈ نائٹ میں وہاں پر سفر کرتا ہے تو وہ اپنا آپ ضرور ظاہر کرتی ہے۔ یہ باتیں اکثر ہمیں ہمارا وہ دوست ہی بتایا کرتا تھا جو شیخو پورہ میں رہتا ہے، جس کی شادی میں ہم لوگ جا رہے تھے۔ لیکن ہم لوگ ان باتوں پر بلیو نہیں کرتے تھے کہ یہ ویسے لوگوں نے رومرس بنائی ہوئی ہے، ان باتوں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ ہم لوگ جیسے اس روڈ پر آئے، تقریباً ٹائم کافی ہو چکا تھا ہم لوگوں کو، پہلے ہم لوگ لیٹ نکلے تھے۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، سنسان سڑک، بالکل دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ٹریفک بھی نہیں تھا اس روڈ پر۔ ایسے تھا صرف ہم لوگ ہی ہیں، جو واحد ہم لوگوں کی ایک کار ہے جو جا رہی ہے۔ نارمل سپیڈ پر تھی گاڑی بھی۔ ایک دم سے ہم لوگوں کی نظر پڑی تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روڈ، بالکل روڈ کے پاس ہی درخت تھا ایک، اس کے نیچے ایک عورت کھڑی ہے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے، اتنی رات کو یہاں پر یہ اکیلی عورت کیا کر رہی ہے، جبکہ یہ بالکل سنسان اور ویران سا روڈ ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے، پتہ نہیں یہ عورت کون ہے کون نہیں۔ ہم لوگ ابھی اس عورت کو کراس ہی کرنے لگے، اس نے ہمیں روکا جس طرح سے لفٹ سٹائل میں کوئی روکتا ہے۔ اب میرے دوست نے کہا کہ گاڑی روک دو، پتہ نہیں شاید کوئی مجبور ہو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اسی روڈ سے منسلک ہم نے بہت سی کہانیاں بھی سنی ہیں، تو ہمیں گاڑی نہیں روکنی چاہیے۔ اس نے کہا روک تو کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی گاڑی ہم لوگ اس سے آگے لے کر گئے، دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھی، تو وہ اشارے کر رہی تھی جیسے ہمیں بلا رہی تھی۔ تھوڑی سی گاڑی جب ہم لوگوں نے بیک کی، ابھی بالکل گاڑی پیچھے ہی کی تھی میں نے، ایک دم سے جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میری نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر الٹے تھے، بس وہ دیکھنے کی دیر تھی۔ پتہ نہیں اس وقت ہم لوگوں کو کیا ہوا کیا نہیں، میں اس طرح سے ہو گیا تھا جس طرح سے میں بالکل کسی کے کنٹرول میں ہوں۔ میں چاہ کر بھی نہ مجھ سے گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی، نہ میں گاڑی چلا پا رہا تھا۔ میرا دوست چلا رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، میں بالکل جیسے پتھر کا ہو جاتا ہوں ایسے ہو گیا تھا۔ اتنے میں جس طرف میں بیٹھا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر، اس سائڈ پر وہ باقاعدہ آئی شیشے کی طرف، اس نے دیکھ کر اس نے وہ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، یعنی ونڈو کے اوپر وہ ہاتھ مار رہی تھی کہ دروازہ کھولو، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ ایک دم سے جیسے اس نے وہ کیا تو وہ ایک دم سے وہ سکتہ ٹوٹا میرا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، یہ کوئی عورت نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، اس کے پیر الٹے ہیں۔ ابھی ہم لوگ وہ بار بار دروازے کے اوپر زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی، دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ بگڑنے لگ گیا، بہت خوفناک چہرہ تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، میرا دوست آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ ہم لوگ اس روڈ پر ہم لوگوں نے جیسی گاڑی بڑھائی، ہم لوگوں کے پیچھے یوں بھاگ رہی تھی جس طرح سے کوئی جانور بھاگتا ہے۔ اتنی ڈراؤنی اس کی آوازیں تھیں اور وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی، اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ بھاگتی بھاگتی وہ ہم لوگوں کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ، اس کے بال بہت دراز ہو چکے تھے، بہت لمبے بال تھے، اور اس کا قد بھی بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ اللہ کا کوئی کرم ہوا کہ وہ روڈ ختم ہوا، ہم لوگ آگے ایک اور سڑک پر ٹرن ہوئے، وہاں پر اس روڈ کے اوپر اور ہمیں کوئی بھی نہیں نظر آیا،
یعنی وہ جو پیچھے ہم لوگوں کی لگی ہوئی تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن خوف کے مارے ہم لوگوں کی بری حالت تھی۔ جیسے کیسے کر کے ہم لوگ اپنے دوست کے گھر پہنچے، وہاں پر ابھی مہندی کا فنکشن تھا، اس کے 2-3 دوست تھے، انہوں نے مختلف اپنی طرف سے وہ لوگ مہندی کا فنکشن کر رہے تھے، بڑا رش تھا، ہم لوگوں کو وہ ملا، ہم لوگوں کی طبیعت بڑی خراب، ہم لوگوں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ راستے میں حادثہ ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو بالکل بھی جھوٹ نہیں بتایا تھا، یہ بات بالکل سچ تھی۔ اس روڈ کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے اور وہ چڑیل باقاعدہ نظر آتی ہے۔ اس کے والد صاحب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب جو تھے وہ لاہور سے واپس آ رہے تھے، یہ انہی دنوں کی بات ہے جن دنوں میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جیسے اس راستے پر آئے ہیں، اکیلے تھے، بالکل لیٹ ہو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے بالکل درمیان میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہارن دیا کہ یہ بکری آگے سے ہٹ جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہتے ہیں دونوں سائڈوں سے سڑک کے، یعنی دونوں سائڈوں سے ڈھیر ساری بکریاں جمع ہونے لگیں، ادھر سے بھی بکریاں آنے لگیں، ادھر سے بھی بکریاں آنے لگیں، یہاں تک کہ دیکھنے میں وہ بکریاں کافی زیادہ تعداد میں ہوگی، اور ایسا لگنے لگ گیا جس طرح سے انہوں نے وہ روڈ بلاک کر دی ہے۔ اب آدھی رات کا ٹائم اور وہ سڑک کے درمیان ابو گاڑی لے کر کھڑے ہوئے تھے، بار بار ہارن دے رہے تھے کہ یہ بکریاں آگے سے ہٹ جائیں، یہ پتہ نہیں ہے اتنی زیادہ بکریاں اتنی رات کو کہاں سے آ گئی ہیں۔ اور ابو کہتے ہیں سب کی سب بکریاں جو تھیں ایک ہی ان کے سائز تھے، سبھی کالے رنگ کی بکریاں تھیں۔ ابو کہتے ہیں اب میری حالت خراب، خوف کے بارے نہ میں باہر نکل سکوں، میں کروں تو کروں کیا۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے پیچھے بھی نا جس طرح سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا، گاڑی سے باہر سر نکال کر دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے کون ہے۔ کہتے بالکل میری گاڑی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں الٹے تھے اور بہت زیادہ خوفناک چہرہ تھا، چہرے کے اوپر بال تھے۔ ابو کہتے ہیں بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی کہ اب یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اب مجھے گاڑی گزارنی ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں ان بکریوں کے قریب گزرا، میری کسی بکری کے ساتھ گاڑی نہیں ٹکرائی اور میری گاڑی ان کی آر پار ہو گئی۔ اس روڈ سے میں نکلا، میں ڈر گیا کہ کہیں وہ بکریاں گاڑی کے نیچے نہ آ گئی ہو، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نہ وہ عورت تھی نہ وہ بکریاں تھیں۔ ابو نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اس راستے کے اوپر بہت زیادہ جنات ہیں، چڑیل کا باقاعدہ بسیرا، اور وہ مختلف طرح سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے، یہ بات بالکل سچ تھی، ہم لوگوں کو خوف کے مارے بہت سے بخار بھی ہو گیا، میری تو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے تو اس کے پاؤں بھی دیکھے تھے، باقاعدہ اس کے جو پیر تھے وہ الٹے پیر تھے، بہت ڈراؤنے پیر تھے، جلے ہوئے جیسے ہوتے ہیں۔ جب وہ سڑک پر کھڑی تھی تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، بڑی خوبصورت عورت کے روپ میں وہ سامنے آتی ہے۔ یہ جو مخلوق ہوتی ہے، یہ جب کسی کے سامنے آتی ہے عورت کے روپ میں تو بہت خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، جب یہ اپنے وہ جب اپنا روپ بدلتی ہے تو وہ بہت بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی شادی اٹینڈ کی، اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے 2 دن کے بعد واپس آئے۔ ہم لوگوں نے ڈے ٹائم ہی سفر کیا، ہم لوگ رات کو اس راستے پر نہیں ہے۔ جب ہم لوگ دن میں وہاں سے واپس آ رہے تھے اس وقت بھی وہ روڈ اتنا سنسان سا لگ رہا تھا، ٹریفک کے باوجود گاڑیاں گزر بھی رہی تھیں، لیکن وہاں پر ایک عجیب سی پرسراریت تھی۔ یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ بڑھتے ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ 4 دوستوں کی زندگی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دوست بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا لنڈن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تو ہم لوگ وہاں پر پڑھتے تھے، 4 دوست تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، کرسمس کی چھٹیاں تھیں تو یونیورسٹی بند ہو گئی، بہت سے اسٹوڈنٹ واپس چلے گئے، لیکن یونیورسٹی کا کیفیٹیریا اور لائبریری کھلی ہی رہتی تھی، تو اکثر ہم لوگ وہاں پر جا کر ٹائم پاس کر لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ وہیں پر ایک کیمپس میں رہتے تھے۔ تو جس دن کرسمس تھا اس دن تو بالکل ہر طرف سناٹا اور خاموشی، کوئی باہر ہم لوگوں کی یونیورسٹی سائڈ پر کوئی رش نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ بور ہو رہے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ چلو باہر نکلتے ہیں، ہم دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا باہر نکل کر دیکھتے ہیں، اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں، یہاں کا کیسا علاقہ ہے، کیسی جگہ ہے، تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہم 4 دوست باہر نکلے۔ ہم لوگوں کو وہاں پر اس وقت کوئی گاڑی بھی نظر نہیں، کوئی بس وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے چل کے آئے تو ہمیں ایک کیب مل گئی۔
اس کیب والے سے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں بس تھوڑا آگے کسی اچھی سی جگہ پر جانا ہے، ہم لوگوں کو اس جگہ کو ایکسپلور کرنا ہے۔ پتہ نہیں اس کیب والے کے ذہن میں کیا آیا کیا نہیں آیا، اس نے ہمیں لا کر ایک ٹاؤن کے باہر کھڑا کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر یہاں پر کچھ ایکسپلور کرنا ہے تو اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے ہمیں مزید ایک تجسس دے دیا۔ اسی کیوریوسٹی میں ہم لوگ فوراً سے نکلے کیب سے باہر، اس ٹاؤن کی طرف ہم لوگوں نے چلنا شروع کر دیا۔ چھوٹا سا ایک ٹاؤن تھا اور اس کے اراؤنڈس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے فارمز ہیں۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے تو بالکل سناٹا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر تو کوئی انسان آباد ہی نہیں ہے، جیسے کوئی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہر گھر میں جیسے لائٹ آف ہے، بالکل اندھیرا، سنسان گلیے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا وہ۔ چلتے چلتے ہم لوگ اس کی گلیوں سے باہر نکلے، عجیب و غریبی وہ جگہ تھی، کوئی کسی کا کوئی آواز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ 2-3 گلیاں کراس کی آگے نکلے، ایک اور گھر پر نظر پڑی۔ وہ گھر بہت زیادہ بڑا تھا اور بہت خوبصورت گھر تھا، بہت لائٹس لگی ہوئی تھی، بڑا روشن گھر تھا۔ ہم نے جب اس گھر کو دیکھا ہم لوگ تو سرپرائزڈ ہو گئے کہ یہاں پر ٹاؤن کے باقی گھر تو ایسے تھے جیسے شاید کوئی آباد ہی نہیں ہے، خالی گھر پڑے ہیں، تو یہ گھر دیکھو، یہ کتنا خوبصورت گھر ہے۔ وہ گھر اتنا ہم لوگوں کو دیکھنے میں وہ خوبصورت لگا کہ ہم لوگ اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے آگے چلنے لگے۔ جب ہم لوگ اس گھر کی طرف بڑھے، ابھی ہم لوگ اس گھر کے اندر تو ہم لوگ ایسے جا نہیں سکتے تھے، جسٹ اس کو دیکھ ہی رہے تھے۔ اس گھر کا دروازہ کھلا، مین ڈور، وہاں سے ایک آدمی باہر آیا، بلیک کلر کے کاسٹیوم میں، ڈریس اس نے بلیک پہنا ہوا تھا، کافی قداور وہ شخص تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، جبکہ ہم لوگ اس گھر کا وہ جو ہم لوگ تو اس کے دروازے تک بھی نہیں گئے، اس کے پریمیسز میں تو ہم لوگ گئے ہی نہیں، ہم تو اس کو بھی دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتا چلتا شخص بالکل ہمارے قریب آ گیا اور بڑی غصے اور رعبدار آواز میں ہم سے یہ پوچھنے لگا کہ کون ہو تم لوگ اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اس سے یہ کہا کہ ہم لوگوں میں سے ایک دوست بولا، وہ یہ کہنے لگا کہ ہم لوگ یہاں پر یہ فلاں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بور ہو رہے تھے، ہم لوگ باہر نکلے، ہم لوگ اس جگہ کو ایکسپلور کرنے آئے تھے، تو ہمیں کیب ڈرائیور یہاں پر چھوڑ گیا۔ اس نے یہ کہا کہ اس کیب ڈرائیور نے تمہیں بتایا نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جو ٹاؤن ہے یہ جادوگروں کا ٹاؤن ہے اور یہاں پر بہت بہت بڑے جادوگر رہتے ہیں۔ رات تو رات یہاں پر دن کو بھی کوئی انسان آنے کی جرات نہیں کرتا، جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ ان جادوگروں کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ یہاں کے جو فارمز بنے ہوئے ہیں وہاں سے ملتی ہیں۔ اگر زندگی پیاری ہے تو جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے بھاگو۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم لوگ تو خوف زدہ ہو گئے، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کہ ہم لوگوں نے فوراً پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ دور سے دیکھا تو وہ آدمی وہاں پر تھا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ ہم لوگوں کو وارن کر کے اس گھر کے اندر چلا گیا، کہاں گیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا اس گھر کی بھی لائٹس آف، جیسے وہ بھی گھر اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ دور سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر وہ گھر پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس ٹاؤن کی گلیوں سے باہر راستے پر آئے، بری حالت، ہم لوگوں کے سانس پھولے ہوئے۔ دیکھا تو ایک اور کیب آ رہی تھی، اس کو روکا، اس میں بیٹھے تو اس نے ہم سے یہ پوچھا کہ تم لوگ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس جگہ کا، ہمیں تو ایک کیب ڈرائیور یہاں پر اتار گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کے تم لوگوں سے کوئی دشمنی لیا جو تم لوگوں کو یہاں اتار گیا ہے۔ یہ تو اتنی خطرناک جگہ ہے کہ یہاں پر دن کے وقت بھی کوئی انسان نہیں جاتا۔ یہاں پر جادوگر ہیں، بہت بڑے بڑے جادوگر، اور وہ کسی بھی انسان کو اگر دیکھ لیں تو یہاں سے زندہ واپس جانے نہیں دیتے۔ وہ جو کیب ڈرائیور تھا وہ کہتا ہے کہ 2 سال پہلے اس کا ایک کزن آسٹریلیا سے آیا تھا، وہ غلطی سے اس ٹاؤن میں کہیں چلا گیا، وہ لاپتہ ہو گیا، اور 2-3 دن کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ایک فارم سے ملی۔ جب دیکھا تو اس کی آنکھیں اور اس کی زبان جو تھی وہ غائب تھی، اس کو اس طرح سے مرڈر کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جادو میں وہ آنکھیں اور زبان کا استعمال کرتے ہیں، انسانی آنکھیں اور زبان کا۔ پھر اسی طرح سے وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ٹیورسٹ تھے، وہ بھی جیسے ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، وہ ایکسپلور کرنے کے لیے کہیں اس جگہ پر آگے، وہ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے تھے کہ یہاں پر کوئی
اس طرح سے ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی جادوگر ہے یا کچھ ایول اسپرٹس ہیں، واٹ ایور جو کچھ بھی ہے یہاں پر، تو وہ چاروں کے چاروں غائب ہو گئے تھے. ان کو بہت ڈھونڈا گیا ان کو. 1 ماہ کے بعد ان کی گلی سڑی جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ ایک فارم کے بیک سائڈ سے ملی تھی. تو تم لوگ یہاں پر پتہ نہیں کیسے آئے، اور وہ کون تھا جس نے تم لوگوں کو یوں وارن کیا اور یہاں سے بھاگنے کے لیے کہہ دیا؟ ورنہ اگر کوئی تمہیں دیکھ لیتا تو تم لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ تم لوگ گئے کہاں پہ. اس نے ہمیں ہمارے کیمپس پر اتارا. ہم لوگ تو بہت خوفزدہ تھے. واپس آئے ہم لوگوں کی بری حالت کے آج تو اللہ کا کوئی کرشمہ ہوا ہے جو ہم لوگ بچ کے آگے ایک ایسی جگہ سے جس کے بارے میں لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. کافی ہم لوگ ڈرے رہے، کافی اس چیز کا ہم لوگوں پر اثر بھی رہا. پھر ہم لوگ کچھ نارمل ہوئے. دوبارہ کبھی بھی غلطی سے اس جگہ کے بارے میں، اس ٹاؤن کے بارے میں ہم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں. وہاں کے علاقے کے لوگ اس راستے کی طرف جاتے بھی نہیں تھے جس طرف ہمیں وہ کیب ڈرائیور چھوڑ گیا. پتہ نہیں اس نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم لوگ نہیں جانتے. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. جس یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے سٹوری آن ایئر کی تھی، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. دلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.